بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ الذین سعیدوا فی معارج الحق والہدی وخلفاء ساداتنا ابی بکر الصدیق الاکبر وعمر الفاروق العظم وعثمان ذی النورین واسد اللہ الغالب علی المرتضی وابنہ الامام حسن المجتبی وصبتہ الامام حسین الشہید دافعی الکرب والبلاء وامہما سیدۃ النساء فاطمۃ الزہراء وابنہ عبد القادر سیدنا غوث الورا وسراج امتہ ابی حنیفۃ امام ائمۃ الہدی وامام اہل سنتہ مجدد العظم لدینہ وشریعتہ سیدنا احمد رضا وجمیع اہل سنتہ وجماعتہ دائما ابدا ابدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ہم اور آپ نماز عید ادا کرنے کے لیے اس مسجد میں حاضر آئے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ نماز عید کے صدقے میں پروردگار عالم ہم تمام مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو، دکان مکان کی حفاظت فرمائے۔ شریعت مطہرہ پر صحیح معنوں میں چلنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں عید کی برکتوں سے ہم تمام مسلمان کو مالا مال فرمائے۔ عید کی برکتوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں سارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ آج عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ آج اس خوشی کے دن کے صدقے میں ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے۔ جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ آج کی دن کے صدقے میں سارے پریشانیوں کی ان کی پریشانی کو ختم فرمائیں۔ جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں انہیں قرض سے رہائی عطا فرمائیں۔ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیں، اور جن کے یہاں اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک سچا سنی صحیح العقیدہ مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آج عید کا دن، خوشی کا دن، اللہ تعالیٰ کی بے پناہ نعمتیں اور اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمتیں بندوں پر چھما چھم برس رہی ہے۔ نعمت کا دن ہے، نعمتیں لوٹنے کا دن ہے۔ سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آج عید کا دن اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ رب فرماتا ہے کامیاب ہوا وہ انسان جس نے پاکیزگی کو اختیار کیا، کامیاب ہو گیا۔ ہم اور آپ جسے کامیاب کہیں ضروری نہیں کہ وہ کامیاب ہو، وہ کامیاب ہو جائے جسے ہم کامیاب کہیں۔ ہم کسی کو اچھا کہہ دیں،
ضروری نہیں کہ وہ اچھا ہو، لیکن جسے اللہ اچھا فرمائے، جس کے بارے میں رب ارشاد فرمائے کہ کامیاب ہوا وہ انسان۔ اب رب جسے کامیاب فرماتا ہے تو رب کسے کامیاب فرماتا ہے؟ رب فرماتا ہے کامیاب ہوا وہ انسان جس نے ستھرائی کو، پاکیزگی کو اختیار کیا، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اپنے رب کا نام لیا اور نماز کو پڑھا، اپنے رب کا نام لیا اور نماز کو پڑھا۔ اب رب ارشاد فرماتا ہے کامیاب ہوا وہ انسان جس نے پاکیزگی کو اختیار کیا۔ کیا مطلب؟ یہاں علماء نے دو قول لکھے ہیں، پاکیزگی کا مطلب کیا ہے؟ ایک پاکیزگی تو یہ ہوئی کہ انسان نہا کر، غسل کر کے، پاک لباس پہن کر مسجد میں آیا، نجاستوں سے اپنے جسم کو دور کر کے بالکل پاک اور صاف ہوا اور مسجد میں آیا، وہ بھی کامیاب۔ لیکن کچھ علماء نے اس سے آگے لکھا ہے، وہ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں قد افلح من تزکا، کامیاب ہوا وہ انسان جس نے پاکیزگی کو اختیار کیا۔ تو یہاں صرف جسم کو پاک کرنا نہیں، رب ارشاد فرماتا ہے کامیاب ہوا وہ انسان جس نے اپنے دل کو پاک کر دیا ہے۔ کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے دل کو پاک کر دیا، اور جس کا دل پاک ہوا اس نے اپنے آپ کو پہچانا، جس کا دل پاک ہوا اس نے اپنے آپ کو پہچانا، اور جس نے اپنے آپ کو پہچانا تو علماء نے لکھا ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ لوگوں نے کہا، علماء نے کہا کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، جس کو اپنی معرفت ہو گئی کہ میں کیا ہوں، من آنم کے من دانم، میں کون ہوں، میں کیا ہوں، جسے یہ معلوم ہوا کہ میں کون ہوں، جس کو اپنے آپ کی پہچان ہو گئی، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ تو کامیاب ہوا وہ انسان جس نے اپنا دل صاف کیا، اپنا دل پاک کیا۔ دل پاک ہوتا کب ہے؟ جب اس دل سے بغض، حسد، کینہ، عداوت، دشمنی، جلن، ان ساری چیزوں کو دل سے نکالو تو دل پاک ہوتا ہے۔ اللہ نے یہ دل بغض، حسد، دشمنی کے لیے نہیں دیا، اللہ نے یہ دل لوگوں سے جلنے کے لیے نہیں دیا، اللہ نے یہ دل لوگوں سے دشمنی کرنے کے لیے نہیں دیا، اللہ نے یہ دل تو دیا ہے بندے، تجھے دل اس لیے دیا ہے کہ تو اس اپنے دل سے میرے حبیب سے محبت کر۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ اب دل کو پاک کریں۔ آج عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ خوشی کا دن جب آتا ہے یاد رکھنا خوشی بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، غم بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے، ساری چیزیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں۔ آج جب خوشی آتی ہے تو بندہ یہ سمجھتا ہے یہ میری وجہ سے، مال میں تھوڑی فراوانی آ جاتی ہے، مال تھوڑا بڑھ جاتا ہے، انسان یہ سمجھتا ہے میری وجہ سے۔ اور جب کبھی پریشانی آتی ہے تو کہتا ہے اللہ کو میری کوئی فکر ہی نہیں، معاذ اللہ۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں اللہ کو میری فکر ہی نہیں، یہ کلمہ کفر ہے، یہ کلمہ کفر ہے۔ اگر کسی نے یہ کہا کہ اللہ کو میری فکر نہیں، وہ اسلام سے خارج ہے۔ ہمیں معلوم نہیں کہ ہم کون سا لفظ بول جاتے ہیں، اللہ کو میری فکر ہی نہیں، ایسا بولنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ غم بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے، خوشی بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ جب معلوم ہوا کہ غم بھی اللہ کی طرف سے ہے، خوشی بھی اللہ کی طرف سے ہے، تو بندے کو چاہیے کہ ہمیشہ یہ سوچتا رہے کہ میرے لیے جو بہتر تھا میرے خدا نے کیا، جو میرے لیے بہتر تھا وہ میرے خدا نے کیا۔ نہ وصال اچھا ہے، نہ فراق اچھا ہے، نہ وصال اچھا ہے، نہ فراق اچھا ہے۔ یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔ آج خوشی کا دن، کیا سمجھتے خوشی کا دن کیا ہوتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس، الترغیب و ترہیب کی حدیث سنا رہا ہوں میں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عید کا دن آتا ہے، جیسے ہی صبح نمودار ہوتی ہے، صبح صادق ہونے کے بعد جب صبح نمودار ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان کے سارے فرشتے کو زمین پر بھیج دیتا ہے، سارے فرشتے زمین پر آ جاتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں لوگوں آ جاؤ رب کی بارگاہ میں، آج رب سب کی بخشش کرنے والا ہے،
آ جاؤ رب کی بارگاہ میں. آج رب سب کی بخشش کرنے والا ہے. آج رب تبارک و تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. آ جاؤ رب کی بارگاہ میں. اور پھر سرکار ارشاد فرماتے ہیں جب بندے نماز پڑھنے آتے ہیں, نماز عید ادا کرنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں, تو رب تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے فرشتوں دیکھو میرے بندوں کو. رب فرماتا ہے فرشتوں دیکھو میرے بندوں کو. وہ بندے آئے تو میری بارگاہ میں ہیں, آئے تو میری بارگاہ میں ہیں. اب رب ارشاد فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا یہ جتنے آئے ہیں یہ جتنے آئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, فرشتوں گواہ رہنا یہ جتنے آئے ہیں آخرت کے بارے میں مجھ سے جو مانگیں گے میں عطا کر دوں گا. آخرت کے بارے میں جو مانگیں گے, جنت مانگیں گے جنت دے دوں گا, جنت الفردوس مانگیں گے جنت الفردوس دے دوں گا. آخرت کے بارے میں یہ جتنے آئے ہیں جو مانگیں گے میں اسے دے دوں گا. فرشتوں گواہ رہنا آج عید کا دن ہے, خوشی کا دن ہے, یہ سارے بندے آئے ہیں. آج اگر دنیا مانگیں گے تو میں نظر کروں گا. غور سے سننا, رب ارشاد فرماتا ہے فرشتوں یہ آنے والے آج اگر دنیا مانگیں گے, مال مانگیں گے, دنیا کی آسائشیں مانگیں گے, تو فرشتوں اگر جو انسان دنیا مانگے گا تو میں نظر کروں گا. اگر بہتر ہوگی دنیا تو دوں گا ورنہ آخرت دوں گا. دنیا بہتر ہوگی تو دنیا دوں گا ورنہ آخرت دوں گا. اور پھر سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر اب تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں دیکھو یہ سارے بندے مسجد میں آ کر نماز عید ادا کرنے آئے ہیں. اے فرشتوں گواہ رہنا یہ جتنے آئے ہیں میرے احکام پر عمل کرتے رہیں گے, ان کے گناہوں پر پردے ڈالتا رہوں گا. یہ جتنے آئے ہیں میرے احکامات پر عمل کرتے رہیں گے تو ان کے گناہوں پر پردہ ڈالتا رہوں گا, اس لیے کہ میرا نام ستار ہے. میرا نام ستار ہے, میں لوگوں کے گناہوں پر پردے ڈالتا رہوں گا. پھر سرکار فرماتے ہیں کہ پھر اب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا یہی میرے بندے نماز عید ادا کرنے کے بعد مسجد سے نکلیں گے تو اس شان کے ساتھ نکلیں گے کہ مسجد سے قدم بعد میں نکلے گا, پہلے سب کی بخشش کر دوں گا. قدم بعد میں نکلے گا, قدم بعد میں نکلے گا, اس سے پہلے میں سب کی بخشش کر دوں گا. بہت بڑے پتے کی بات سنانے جا رہا ہوں, آخری جملہ سنانے جا رہا ہوں. سنیو, اگر تمہارے سینے میں دھڑکتا ہوا دل ہے تو یہاں سے لے کر وہاں تک کوئی خاموش مت رہنا. سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ آخر میں رب ارشاد فرماتا ہے کہ یہ بندے جب مسجد سے نکلیں گے, جب نکلیں گے تو اس شان کے ساتھ نکلیں گے کہ سب کی بخشش کر دوں گا. آخر میں رب ارشاد فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا یہ سارے بندے جو لوگ آج نماز عید ادا کرنے کے لیے آئے ہیں مسجد سے نکلیں گے تو اس شان کے ساتھ نکلیں گے کہ انہوں نے مجھے راضی کر دیا, میں بندوں سے راضی ہو گیا. بندوں نے مجھے راضی کر دیا. کتنی بڑی بات. رب فرماتا ہے کہ بندوں نے مجھے راضی کر دیا اور میں بندوں سے راضی ہو گیا. اور رب جس بندے سے راضی ہو جائے, اللہ جس بندے سے راضی ہو جائے, تو پھر جب اللہ جس بندے سے راضی ہوتا ہے اس کی دنیا بھی آباد کر دیتا ہے, آخرت بھی آباد کر دیتا ہے. تو آج عید کا دن ہے, خوشی کا دن ہے. سنیو, خوشی کے دن کوئی ایسا کام مت کرنا جس سے اللہ ناراض ہو جائے. خوشی کے دن ایسا کوئی کام نہ ہو جس سے اللہ ناراض ہو جائے. ابھی اللہ سب کی بخشش کرے گا. جب ہم نماز عید ادا کریں گے اللہ سب کی بخشش کرے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں تو اللہ ہماری بخشش کرے اور مسجد سے نکل جانے کے بعد ہم پھر گناہوں والی زندگی پر آ جائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آج اللہ ہم سب کی بخشش کر دے اور مسجد سے باہر نکل جانے کے بعد ہم عیاری, مکاری, عیاشی میں ملوث ہو جائیں. آج عید کا دن ہے, خوشی کا دن ہے. خوشی کے دن کی وقعت کو اور خوشی کے دن کو خوشی کی طرح اگر گزارو گے, اللہ کا شکر ادا کرو گے, خوشی کا دن ہے اللہ کا شکر ادا کرو گے, تو رب ارشاد فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم. بندے میری نعمتیں لینے کے بعد اگر تو میرا شکریہ ادا کرے گا, میں تیرا خدا ہوں, تو شکر ادا کر, میں نعمتوں کو بڑھا دوں گا. جو نعمتیں تو لے رہا ہے ان نعمتوں کو لینے کے بعد تو میرا شکر ادا کر. شکر کرنا تیرا کام ہے, تیرے مال میں اضافہ کرنا تیرے خالق کا کام ہے. لئن شکرتم لازیدنکم.
جو بندے نعمتیں لینے کے بعد میرا شکر ادا کرتے ہیں میں نعمتوں میں اور اضافہ کر دیتا ہوں وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ رب فرماتا ہے میری نعمتیں لینے کے بعد جو بندے مجھے ناراض کرتے ہیں، میری نعمت کیا لینے کے بعد ناشکری کرتے ہیں، میری نعمتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، میری نعمتوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، تو پھر رب فرماتا ہے بندے یاد رکھنا تیرے رب کا عذاب بہت سخت ہے، تیرے رب کا عذاب بہت سخت ہے۔ اور رب جب کسی کو پکڑتا ہے دنیا کی کوئی طاقت چھڑا نہیں سکتی۔ اللہ جب کسی کو پکڑتا ہے دنیا کی کوئی طاقت چھوڑا نہیں سکتی، اور اللہ جب کسی بندے کو کامیاب کرتا ہے پوری دنیا مل کر اس بلند آدمی کو نیچے گرا نہیں سکتی۔ اللہ جسے بلند کر دے دنیا کی کوئی طاقت پچھاڑ نہیں سکتی، اور اللہ جب کسی کی پکڑ کر لے دنیا کی کوئی طاقت چھوڑا نہیں سکتی۔ آج خوشی کا دن ہے، خوشی کے دن کو خوشی کی طرح گزارنا، اور خوشی کا دن خوشی کی طرح کس طرح گزرتا ہے تو سنیوں، خوشی صرف ہمارے لیے نہیں آتی ہے، سب کے لیے آتی ہے۔ خوشی سب کے لیے آتی ہے، اور جب خوشی سب کے لیے آتی ہے تو ہمیں بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ جہاں تم عید کی خوشیاں مناتے ہو اپنے غریب ہمسایوں کا بھی خیال رکھنا، غریب پڑوسیوں کا بھی خیال رکھنا، جو مجبور ہوں اور بے فقہ ہوں اور جو تنگ دست ہوں ان کی مدد کرتے رہنا۔ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں، وہ صحابہ کرام عید کا دن ہو یا بغیر کوئی عید کے علاوہ کا کوئی دن ہو، صحابہ کرام ہمیشہ لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ آج ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ عید کا دن ہے، لوگوں کی مدد کرنا، صحابہ کو بتانا نہیں پڑتا تھا، صحابہ کو بتانا نہیں پڑتا تھا، وہ لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، اور اتنی مدد کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے اس منظر کو دیکھ کر قرآن میں آیت نازل فرمائی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ رب ارشاد فرماتا ہے میرے حبیب کے صحابہ وہ صحابہ ہیں کہ خود تو بھوکے رہتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، خود بھوکے رہتے ہیں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود تو بھوکے رہتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ لوگوں کی مدد کرنا اللہ کو اتنا پسند، لوگوں کے کام آنا اللہ کو اتنا پسند کہ جنہوں نے مدد کی اللہ نے ان کا تذکرہ اپنے کلام میں نازل فرمایا۔ لوگوں کی مدد ہم کس طرح کریں؟ سمپلی میں سمجھاتا ہوں۔ ابھی پورے رمضان کے مہینے میں نماز جب جماعت کھڑی ہوتی تھی، بہت سارے لوگ میری اس بات کی گواہی دیں گے، جیسے ہی تکبیر ہو جاتی تھی، تکبیر ہونے کے بعد پیچھے سے آواز آتی تھی، بھائی آگے بڑھو، بھائی آگے بڑھو۔ آواز آتی تھی کہ نہیں پیچھے سے؟ آگے بڑھو، آگے بڑھو۔ کیوں آگے بڑھایا جا رہا تھا؟ ریزن کیا تھا؟ آگے بڑھنے کا کام اس لیے کہا جاتا تھا کہ سب مکمل ہو جائے تو ثواب سب کو مل جائے، سب مکمل ہو جائے ثواب سب کو مل جائے۔ ہم مسجد میں تو لوگوں کو کہتے ہیں آگے بڑھو، آگے بڑھو، آگے بڑھو۔ یہی آگے بڑھنے کا فارمولہ ہم مسجد سے باہر نکل کر لوگوں سے کہیں لوگوں آگے بڑھو، لوگوں آگے بڑھو۔ نماز میں جب نماز کھڑی ہو جاتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی کندھے سے کندھا ملاؤ۔ جماعت جب کھڑی ہوتی ہے کیا کہتے ہیں؟ کندھے سے کندھا ملاؤ۔ بولو کندھا ملاتے ہیں کہ نہیں؟ کیوں ملاتے ہیں؟ ایک ایک فٹ کا فاصلہ رکھ دو، دو انسان کے بیچ میں ایک ایک فٹ کا فاصلہ رکھ دو، کیوں نہیں رکھتے؟ کندھے سے کندھا ملے گا ثواب زیادہ ملے گا، کندھے سے کندھا ملے گا ثواب زیادہ ملے گا۔ یہ 5 نمازوں کے علاوہ جنازے میں چلے جاؤ، جنازہ ہم پڑھ رہے ہیں وہاں بھی کہا جاتا ہے کندھوں سے کندھا ملاؤ۔ جس کا انتقال ہو جاتا ہے کیا کہا گیا؟ اس کا جنازے کو اپنے کندھے پر رکھو، قبرستان پہنچاؤ۔ جنازہ ہم کہاں کیسے لے کر آتے ہیں؟ کندھے پر رکھ کر لاتے ہیں۔ مر چکا انسان، وہ انسان مر چکا، لیکن اسلام نے حکم دیا اگرچہ مر چکا ہے لیکن اسے کندھا دو، مر چکا ہے لیکن اسے کندھا دو۔ اسلام کیسا پاکیزہ مذہب ہے، مرے ہوئے کے بارے میں کہتا ہے کہ اگرچہ وہ مر چکا ہے اسے کندھا دو۔ اگر یہی سارے لوگ اگر زندے کو کندھا دے دیں، اگر ہم زندوں کو کندھا دیں
جو مجبور انسان ہے، مفلس انسان ہے، تنگ دست انسان ہے، ایسے انسان کو اگر اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، ہم اپنے مال کے ذریعے غریب کو کندھا دے کر آگے بڑھائیں، کیا عرش کا مالک تم سے راضی نہ ہوگا؟ اللہ ہم سے راضی نہ ہوگا؟ جب مردے کے لیے حکم ہے کہ اسے کاندھا دے کر قبرستان پہنچاؤ، تو اگر ہم زندوں کو کاندھا دیں گے، زندوں کی مدد کریں گے، لوگوں کے کام آئیں گے، لوگوں کی مدد کرتے رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہم سے کتنا راضی ہوگا۔ ہم مدد کریں تو صحیح، اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں تو صحیح، لوگوں کے کام آئیں۔ اور جب بندہ لوگوں کے کام آتا ہے تو ملتا کیا ہے؟ بندہ لوگوں کے کام آتا ہے۔ ہم کبھی کبھار یہ سوچتے ہیں، دل ہے نا یار، یہ دل کبھی کبھی ڈاماڈول ہوتا ہے، کبھی کبھی خیال آتا ہے یار میں اس کی مدد کروں گا تو وہ تو میرے کوئی کام کا بھی نہیں ہے، جس کی میں مدد کرنا چاہتا ہوں وہ میرے کوئی کام کا بھی نہیں ہے، جب میرے کام کا نہیں تو میں مدد کیوں کروں؟ مدد تمہیں سامنے والے انسان کو دیکھ کر نہیں کرنی ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے۔ اور جس اللہ کی رضا کے لیے تم مدد کرتے ہو وہ اللہ کون ہے؟ اللہ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ وہ ہے جو بندوں کے دلوں میں جو بات چھپی ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے، دل میں جو راز چھپا ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ ہم یہ سوچتے میں مدد کروں گا تو مجھے کیا ملے گا؟ بندوں کو مت دیکھو، خدا کو دیکھو، خدا کو دیکھو۔ اور جب بندہ کسی بندے کی مدد کرتا ہے ملتا کیا ہے؟ حضرت عبد الرحمن اوزاعی بہت بڑے بزرگ ہیں، فرماتے ہیں عید کی چاند رات تھی، رات کا سناٹا تھا، میں اپنے گھر کے اندر چپکے سے عبادت کرتا تھا۔ یہ اللہ والے ہیں جو ہمیشہ راتوں میں عبادت کرتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن اوزاعی فرماتے ہیں میں عید کی رات تھی، چاند رات تھی، میں اپنے گھر میں مصلی بچھا کر اللہ کی عبادت کر رہا تھا، اچانک میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرا پڑوسی آیا ہے، اور پڑوسی نے آ کر کہا اے عبد الرحمن اوزاعی، اللہ نے آپ کو اگر مال سے نوازا ہے تو کچھ پیسے مجھے دے دو، کل عید کا دن ہے، میرے پاس کل عید کے دن خوشی منانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، عید کا دن لیکن میرے پاس مال نہیں، بچیاں ہیں، اولاد ہیں، ان کے کھانے پینے کا انتظام میرے پاس نہیں ہے، مجبور ہوں، بچیوں کا باپ ہوں، اولاد ہیں، بیوی ہیں، مجبور ہو چکا ہوں، میں تمہارے پاس آیا ہوں عبد الرحمن اوزاعی، اگر اللہ نے تمہیں مال سے نوازا ہے میری مدد کرو، جب تم میری مدد کرو گے عرش کا مالک تم سے راضی ہو جائے گا، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، عبد الرحمن میری مدد کرو۔ حضرت عبد الرحمن اوزاعی فرماتے ہیں میرے پاس 25 دینار چاندی کے سکے، 25 دینار چاندی کے سکے موجود تھے، وہ 25 دینار چاندی کے سکے میں نے اپنے لیے عید کے دن خرچہ کرنے کے لیے رکھے تھے، لیکن جیسے ہی اس پڑوسی نے آ کر کہا کہ اگر تم میری مدد کرو گے عرش کا مالک تم سے راضی ہو جائے گا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے میں نے سارے چاندی کے سکے اس کو دے دیے، سارے سکے دے دیے، جتنا تھا سب دے دیا، کچھ نہیں بچایا، چاندی کے سکے 25 اس مجبور انسان کو دے دیے، وہ مجبور انسان تو چلا گیا۔ میری بیوی نے سارا منظر دیکھا تو بیوی نے کہا اے میرے شوہر نامدار، آپ نے سارے چاندی کے سکے دے دیے، ہماری بھی تو اولاد ہے، ہم بھی تو بال بچے والے ہیں، ہماری بھی تو اولاد ہے، آپ نے سب کچھ دے دیا، اب کل ہم کیا کریں گے؟ کل ہم کیا کریں گے؟ یہ اللہ والے حضرت عبد الرحمن اوزاعی فرماتے ہیں اے میری بیوی، کل ہم کیا کریں گے؟ جس اللہ کے نام پر دیا ہے وہی اللہ مسبب الاسباب ہے، جس اللہ کے نام پر دیا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، رب فرماتا ہے بندے مجھ پر بھروسہ تو کر، میں تیرے لیے کافی ہوں، میں تیرے لیے کافی ہوں، مجھ پر بھروسہ کر۔ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں میرے شریک حیات، جس کے نام پر میں نے مال دیا ہے وہ اللہ میرے لیے کافی ہے، جو اللہ مال دینا جانتا ہے وہی اللہ مال لینا بھی جانتا ہے، اور جب اللہ کی راہ میں نے مال دیا ہے وہ مسبب الاسباب ہے، کوئی نہ کوئی سبب ضرور بنا دے گا۔ حضرت عبد الرحمن اوزاعی فرماتے ہیں ابھی ہم دونوں میاں بیوی بات کر رہے تھے، دروازے پر پھر دستک ہوئی، اب بیوی نے کہا اب کون آ گیا؟ اب تو مال بھی نہیں ہے، اب مال بھی نہیں ہے، اب کیا کریں گے؟ حضرت عبد الرحمن اوزاعی نے کہا شریک حیات اب کوئی مانگنے نہیں آیا ہے، اب اللہ کی مدد آئی ہے، اب کوئی مانگنے نہیں آیا ہے، اب اللہ کی مدد آئے گا۔ کیسے؟ کہا جاؤ
دیکھو میں ابھی دروازہ کھولتا ہوں، ابھی سمجھ میں آ جائے گا۔ حضرت عبد الرحمن اوزاعی دروازے پر آتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں، جیسی دروازہ کھولا تو کیا دیکھا؟ سامنے ایک انسان ہے، دروازہ کھلتے ہی وہ انسان حضرت عبد الرحمن اوزاعی کے قدم پکڑ لیتا ہے، وہ آنے والا حضرت عبد الرحمن کے قدم پکڑ لیتا ہے، اور قدم پکڑنے کے بعد کہتا ہے حضرت آپ مجھے نہیں جانتے، میں آپ کے والد کا غلام تھا، آپ کے جو والد تھے ان کا میں غلام تھا، میں بھاگ گیا تھا، انہوں نے مجھے خریدا تھا، میں بھاگ گیا تھا، آج مجھے افسوس ہوا ہے تو میں آپ کے پاس آیا ہوں، مجھے معلوم ہوا آپ کے والد کا تو انتقال ہو چکا ہے، آپ کے پاس آیا ہوں معافی مانگنے کے لیے، اور 25 سونے کے سکے لے کر آیا ہوں، 25 سونے کے سکے لے کر آیا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیجئے اور یہ 25 سونے کے سکے رکھ لیجئے۔ حضرت عبد الرحمن اوزاعی نے کہا اگرچہ تو پہلے بھاگ گیا تھا، آج تو شرمندہ ہو کر آیا ہے، میں نے اللہ کے نام پر آزاد کر دیا، تجھے اللہ کے نام پر آزاد کر دیا۔ اب 25 سونے کے سکے لے کر حضرت عبد الرحمن اوزاعی اپنی بیوی کے پاس آئے اور آ کر کہا میری بیوی اللہ کی شان تو دیکھ، میری بیوی اللہ کی شان تو دیکھ، ہم نے اللہ کی راہ میں چاندی کے سکے دیے، اللہ نے پلٹا کر سونے کے سکے عطا فرمائے۔ یہ ہے مدد کرنا، مدد کرو تو اس اندازے سے کرو۔ آج ہم جو لوگوں کو دکھا کر مدد کرتے ہیں، اس کو بھی دیا اس کو بھی دیا، یہ جیب سے نکال کر، سرکار فرماتے ہیں لوگوں کی مدد کرو تو اس طرح کرو کہ اگر سیدھے ہاتھ سے دو تو الٹے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، لوگوں کے کام آؤ، لوگوں کی مدد کرو، مدد کرو گے اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا۔ دوسری بات، اس دل کو پاک کر دو، آج سب بھول جاؤ۔ آج اگر تمہارا کسی نے دل دکھایا ہو، تکلیف پہنچائی ہو، کسی نے گالی دی ہو، کسی نے مال ہڑپ لیا ہو، کچھ بھی کیا ہو، آج عید کے دن کے صدقے میں معاف کریں، چھوڑ دیں، بھول جائیں اسے۔ آج عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، اور جب اپنے دل سے بغض، دشمنی، عداوت، ان ساری چیزوں کو نکال کر ہم اپنے مسلمان بھائی کا مصافحہ کریں گے، گلے سے گلا ملے گا۔ جانتے ہو کیا ملتا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں دو مسلمان جب گلے ملتے ہیں، دو مسلمان جب گلے ملتے ہیں، ابھی گلے ملنے کے بعد جدا نہیں ہوتے، اس سے پہلے اللہ دونوں کی بخشش کر دیتا ہے، دونوں جدا نہ ہو اس سے پہلے اللہ دونوں کی بخشش کر دیتا ہے۔ تو آج سب کچھ بھول کر اپنے مسلمان بھائی کو گلے لگا لیں، دوستی کر لیں، دشمنی کو بھول جائیں، دل کو پاک اور صاف کر لیں، اور آخری بات گناہوں سے بچ جائیں۔ عید کے دن گناہوں سے بچ جائیں۔ کل جمعہ میں نے جو بات کہی تھی آج میں پھر دوہرا رہا ہوں، اپنی بچیوں کی حفاظت کرو، بچیوں کی حفاظت کرو۔ آج جو ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، مرتد کسے کہا جاتا ہے؟ کل میں نے جب بیان میں کہا تھا تو دو چار لوگ آئے، کہا حضرت یہ مرتد کسے کہا جاتا ہے؟ سنو، جس نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھنے کے بعد کفر کر دیا، دوسرا مذہب اختیار کر لیا، تو وہ ہوا مرتد، یعنی اپنے دین سے پھر جانے والا، اپنے دین سے پھر جانے والا۔ آج ہماری بچیاں جو مرتد ہو رہی ہے، کافرہ بن رہی ہے، کافر لڑکوں کے ساتھ نکاح کر رہی ہے، لو میریج کر رہی ہے، پارکوں میں گھومنے جا رہی ہے، مسلمانوں اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ بچا لیں اپنی بچیوں کی زندگی کو، اپنی بچیوں کی حفاظت کریں، اور جو انسان اپنی بچی کی حفاظت نہیں کرتا یہاں بھی رسوا ہوتا ہے، آخرت میں بھی رسوا ہوگا۔ حفاظت کریں اپنی بچیوں کے۔ اور عید کا دن ہے، دوسرا پیغام میں آپ سے یہ دینا چاہتا ہوں کہ جن کی منگنیاں لگ چکی ہے، جن کی سگائی منگنی لگ چکی ہے، آج عید کا دن ہے، شام کے وقت سسرال جا کر ہونے والی منگیتر کو بائک پر بٹھا کر گھمانے مت لے جانا، ابھی وہ تمہاری بیوی نہیں ہے، وہ تمہاری بیوی نہیں ہے، وہ جب نکاح ہوگا تب تمہاری بیوی ہوگی، ابھی وہ منگیتر ہے، ابھی بھی وہ نامحرم ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ شام کے وقت سسرال جا کر بائک پر اسی منگیتر کو بٹھا کر ہم پارکوں میں گھومنے لے جائیں، اللہ ناراض ہوگا، سرکار ناراض ہو جائیں گے، اللہ اور سرکار ناراض ہو گئے تو پھر بچا کیا؟
اس لیے ان باتوں پر عمل کریں. عید کا دن خوشی کا دن خوشی کی طرح گزاریں. خوشی کی طرح گزاریں گے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا. اللہ بندوں سے راضی ہو جائے گا تو یہاں بھی کامیاب. بولیے آپ بھی کہیں یہاں بھی کامیاب اور وہاں بھی کامیاب ہونا ہے سب کو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام حضرات کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.